दिल का दरवाज़ा। जेल के तारीक कमरे में वो घुटनों को पेट से लगाए बैठा था। इसकी आंखें अब नम नहीं होती थी, चेहरा स्पॉट था और आंखों में सर्द बहरी। इससे बताया गया था कि कल इसकी रिहाई है, वो आज़ाद हो जाएगा। अंधेरों का आदी होने के बाद अब इसे आज़ादी मिल रही थी, लेकिन वो भी तो यही चाहता था कि वो आज़ाद होकर घर वालों से मिले, इन घर वालों से जिन्होंने इसे पलट कर भी नहीं देखा था, जिनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता था। इन्हीं घर वालों ने इसे ऐसा भुला दिया जैसे वो कभी था ही नहीं। क्या मुश्किल था घर वालों के लिए उसे यहाँ से निकलवाना, लेकिन सब चुप रहे या इससे नफरत करने में मशरूफ। इससे पहले दुख होता था, लेकिन अब इसके अंदर का हर एहसास मर गया था। अब वो पत्थर बन गया था, एक पत्थर का मुजस्समा, जिससे जो भी टकराएगा वो टूट कर बिखर जाएगा। इसने अपने सर को घुटनों से लगा लिया था, सर पर झूलते नाकाफी सर्द बल्ब की रोशनी जिसे सहम कर देख रही थी। कल वो आ रहा है, जाज़िबा ने धीरे से अमजद साहब से कहा। वो किताब के मुताले में मशगूल थे। अल्फाज सुनकर उन्होंने चेहरा लम्हा भर को उठाया, फिर झुका लिया। इनके पास इस बात का कोई जवाब ना था। वो इसी घर में आएगा। न जाने वो पूछ रही थी या बता रही थी, इसका अंदाज़ा इन्हें खुद भी ना था। वो कहकर खामोश हो गई। अमजद साहब की तरफ से कोई जवाब ना आया। वो किताब पढ़ते रहे और जाज़िबा कमरे में रखी खामोश चीज़ों को देखने लगी। इसके जाने के बाद से ये सारी चीज़ें इनसे बातें करती थी और इसी की बातें करती थी। वो इनसे दिल खोलकर कहा करती थी कि इन्हें मांस याद आता है। मांस, इनका भोला बच्चा, दिल का अच्छा, नमाजी, परहेजी, नेक, जिसकी मिसाल पूरे खानदान में ना मिलती थी। हाँ, वो सच में बेमिसाल है। इस जैसा तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये बात इन्हें तंज में कही गई थी। छोटी फुप्पो ने किसी का पर्दा ना रखा था, ना लिहाज। पूरे खानदान में कह दिया कि मांस ने क्या किया है, लेकिन जाज़िबा का दिल इमानदार नहीं था। मांस ऐसा नहीं कर सकता। वो तो इनका बस चुप हो जाओ। जब इसने किया है तभी वो खामोश है। अमजद साहब इस वक्त चिल्लाए थे। उन्होंने दूसरा थप्पड़ मांस के मुंह पर मारा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मांस ने इन्हें भीगी आंखों से देखा था। आपसे भी नहीं, इसने दिल में कहा और फिर अपनी तरफ से जबान बंद कर ली थी। जाज़िबा चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मांस को पुलिस ले गई और फिर इसका जिक्र इस घर में ममनू हो गया। ऐसे जैसे बदबख्ती हो या कोई ऐसी बात जिसको जबान पर लाने से जबान नापाक हो जाएगी। लेकिन जाज़िबा का दिल, उन्होंने गहरा सांस लिया और बेड पर लेट गए। तभी अमजद साहब ने भारी आवाज में कहा, इसके अलावा अगर इसका कोई ठिकाना होता तो मैं इसे वहीं भेज देता, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसे यहाँ रखना ही पड़ेगा। लेकिन तहमीना को क्या जवाब दूंगा, और शाहिजादे तो निगाहें मिलाने लायक नहीं रहूंगा। इनके लहजे में दुख समेट आ गया। जाज़िबा ने कोई जवाब ना दिया। अब बारी इनकी थी। अमजद बेटे की अच्छाई नहीं सुन सकते थे और जाज़िबा बुराई। वो दोनों अपनी अपनी तरफ खामोश हो जाते थे। तभी इस घर का माहौल अब तक बेहतर था, वरना हर रोज जंग होती। अब्बा अम्मा को ज़बान दी थी कि बहनों का ख्याल रखूंगा, लेकिन मेरी ही औलाद ने मेरा सर झुका दिया। वो लेट गए। जाज़िबा ने दूसरी जानब करवट ली और आंखें मूंद ली। नींद ना इन्हें आई थी, ना जाज़िबा को। ये रात सोने वाली तो ना थी। ये रात तो तूफान से पहले की खामोशी से भरी थी, जिसका इसरार दिलों को लरजाता है। बाहर निकलकर इसकी आंखें चंधिया गई थी। कई दिनों बाद इसे सूरज को मुकम्मल निकले देखा था। इसकी आंखों में रोशनी की चुभन हुई और फिर उसके दिल में तकलीफ का एहसास भर गया। लबों पे तल्ख मुस्कान फैल गई। दिल के किसी कोने में एहसास था कि कोई तो आएगा, लेकिन है। इसने गहरा सांस भरकर अपने दोस्त को मुस्कुराकर देखा, जो इसे लेने आया था, जो अब तक इसके साथ था, जिसने इसका यकीन किया था, जो घर वालों को करना चाहिए था, वो सफदर ने किया था। वो सफदर से बगल गैर हुआ, फिर वो गाड़ी में बैठ गया। इसने गाड़ी के चलते ही हाथ बढ़ाया। सफदर इसका इशारा समझ गया और सिगरेट की डब्बी इसके हाथ में रख दी। वो गहरी कश ले रहा था। धुएं के बुलबुले गाड़ी में भर गए। इस धुएं की दुबैस तह में फुबासी को देख रहा था। रात का वक्त था। वो अपने कमरे में बैठा गिफ्ट पैक कर रहा था। मारूफ की सालगिरह थी और वो यूं जाहिर करता फिर रहा था जैसे इसे कुछ भी याद नहीं। इनकी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन दिल का एक खास हिस्सा माहरूफ का दम भरता था। 18 का था वो इस वक्त। इससे अपने एहसासात की पहचान थी। मारूफ होगी लापरवाह, लेकिन वो नहीं था। वो इस पे नजर रखता था। इसे देखते रहने को दिल करता था। जब वो गुस्से से घूरती, जब वो बुलंद कहकहा लगाती, कभी बाल खोलकर लॉन में घूमती, तो इसके बाल जैसे मांस के गिर्द लपेट जाते थे। वो जहर ज़दा हो जाता था।
اسے معروف ہر رنگ میں پیاری لگتی تھی، لیکن اسے چڑھانے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا جس میں ماس کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ اب بھی وہ اسے کہہ کر آیا تھا کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ 2 دن بعد کیا ہے؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ وہ جان بوجھ کر کہہ کر کمرے میں آ گیا تھا، بیگ کے نیچے سے پازیب نکالی اور اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ پھر جب وہ اسے پورے دل سے پیک کر رہا تھا تو اسے کسی کی چیخنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹکا۔ گھر میں مارس، ماروک اور بڑی پھپھو کی بیٹی عائشہ کے علاوہ بس ملازم تھے۔ مارس نے گفٹ کو الماری کے اندر چھپا کر رکھا اور آواز کا تعاقب کرتا باہر نکل گیا۔ حیرانی کی بات تھی کہ اسے نہ ماروک دکھائی دی، نہ ہی کوئی ملازم۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو آواز بڑی پھپھو کے کمرے سے آ رہی تھی، جیسے کوئی گونگا ہے بے بس آواز نکال رہا ہو۔ وہ آواز بہت خوفناک تھی، اتنی کہ مارس کا دل کانپ گیا، لیکن وہ آواز پہچان گیا تھا، وہ عائشہ کی تھی۔ اس لیے وہ تیزی سے بھاگ کر اندر داخل ہوا اور اس کی دنیا تھم گئی۔ وہ ششدر رہ گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ پھترا گیا تھا۔ اسے سنبھل نہ گیا، لیکن وہ قابل سنبھل گیا۔ عائشہ بے ہوش فرش پر پھٹے کپڑوں کے ساتھ پڑی تھی اور سامنے چھوٹی پھپھو کے شوہر سہیل انکل کھڑے تھے۔ مارس کا صدمہ اس کی بولنے کی صلاحیت کو کم کر چکا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بکھرے بال، جنون سے ہار جانے کے بعد کی کیفیت اور فتح کا سکون ان کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ مارس کچھ کرتا یا کہتا، وہ تیزی سے اس کے سامنے آئے اور اس کے بازوؤں کو دبوچ کر بولے، اپنی زبان سے ایک لفظ مت نکالنا ورنہ انجام برا ہوگا۔ مارس نے سنبھلتے ہی انہیں دھکا دیا۔ وہ عائشہ کے پاس گیا تھا، گھٹنوں پہ بل بیٹھ کر اس نے عائشہ کو جھنجھوڑا۔ تبھی سہیل انکل نے اس کی شرٹ کو کھینچا تو وہ پھٹتی چلی گئی۔ انہوں نے مارس کا منہ دبوچا، جو کچھ وہ کر سکتے تھے کرتے چلے گئے۔ مارس اپنے بچاؤ میں ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، لیکن ایک بھرپور مرد کے سامنے وہ 18 سال نوجوان کیا ہی کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے پہ نشان پڑ گئے، یہ اسے بعد میں پتہ چلا تھا۔ سہیل انکل کھڑکی سے کود کر نکلے تھے۔ مارس ان کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن تھمی۔ اس نے چیخ کی آواز سنی۔ وہ کھڑکی کے پٹ پہ ہتھیلیاں جما کر بس کودنے ہی والا تھا کہ سہیل کا پیچھا کرے، لیکن چیخ نے اسے روک دیا۔ وہ ماروک تھی۔ ماروک نے اس کے پلٹتے ہی جب اس کا حال دیکھا تو سہم گئی۔ مارس! اس کے منہ سے ٹوٹا بکھرا سا نکلا۔ مارس اس کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھو، یہ کیا ہو گیا؟ ماروک نے اس کی بات کاٹی۔ تم نے عائشہ کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ اس کے کپڑے، خون، چوٹیں؟ نہیں نہیں! وہ چیختی چلاتی پلٹی اور مارس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ اس کی کہانی یہیں تک تھی، اب باقی ماروک سنائے گی۔ سب لوگ آ گئے، جیسے ہنگامے کے انتظار میں ہی تھے۔ ملازم اور گھر والے سب، بڑے پھپھا اور پھپھو شاپنگ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ مارس کی امی ابو رشتہ داروں کے ہاتھ تھے اور چھوٹی پھپھو اپنے گھر تھی۔ سہیل کے ساتھ اب بھی آئی ہوں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اے اللہ! وہ سینہ کوبی کرتی لاؤنج میں تھی۔ سب گھر والوں کے نرغے میں مارس کھڑا تھا۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ سب اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر آ چکا تھا، جس کا ڈر تھا وہی نتیجہ نکلا تھا۔ ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، آفتاب صاحب۔ عائشہ کے ابو نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ جب وہ آنکھیں کھلی تو ان میں خون اترا ہوا تھا۔ ماروک گواہی دے چکی تھی، مجرم سامنے تھا۔ مارس کے سامنے سہیل انکل ایسے پریشان اور شرمندہ تھے جیسے ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ تو بس ابھی آئے تھے۔ ان کی بات کی تصدیق پھپھو کے جملے سے ہو گئی تھی۔ ابھی گھنٹہ پہلے تو گھر آئے تھے اور ہم یہاں آ گئے۔ مارس نے چھوٹی پھپھو کو دیکھا۔ گھنٹہ پہلے؟ پھر یہاں اس کمرے میں اس وقت کون تھا؟ میں نے مارس کو دیکھا تو وہ کھڑکی سے بھاگ رہا تھا۔ یہ ماروک نے سب کو بتایا تھا۔ سب کو بلانے والی بھی وہی تھی۔ مارس نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کیا۔ میں تو پہلا تھپڑ اسے مجرم نہیں مارا۔ سہیل انکل آگے بڑھے اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر ایسا مارا کہ وہ گھوم کر فرش پر گر گیا۔ بے غیرت! اس بچی کا لحاظ نہیں کیا۔ وہ بیچاری دماغی مفلوج، نہ بولنے والی لڑکی، اور تجھے گھر کی ہی ملی تھی۔ جوانی کا ایسا نشہ چھا گیا تھا تجھ پہ۔ انہوں نے اگلا تھپڑ مارنے کے لیے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ اب کی بار مارس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بکواس بند کریں آپ اپنی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مارو! موقع پہ موجود واحد عینی شاہد کو اس نے امید سے دیکھا، جو سہم کر اپنے ابو کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بولنا چاہتا تھا لیکن سب ماروک کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اسے نہیں یاد اسے کتنے تھپڑ پڑے۔ آفتاب صاحب نے پولیس بلوا لی۔ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں یہاں اس لیے تو نہیں آیا تھا، یہ جانور ہے،
इसे यूं खुला छोड़ना ठीक नहीं होगा। हाँ में हाँ सुहेल अंकल ने मिलाई। घर की खवातीन एक तरफ मांस के लिए रो रही थी। जाज़बा का कलेजा मुंह को आ रहा था। इनके जिगर का टुकड़ा नीलो नील था। इसके अब्बू इसे पीट रहे थे। बोल बेगैरत, तुझे एक बार ख्याल लाया मेरी इज्जत का? हम तुझे क्या समझते थे और तू? उन्होंने फर्श पर थूका। मांस को लगा इसके मुंह पर थूक दिया गया हो। वो मारू की गवाही के बाद और अपने अब्बू के पहले थप्पड़ पर ऐसा खामोश हुआ कि पुलिस इसे ले गई। वो बिल्कुल नहीं बोला, ना रोया, ना किसी से मदद मांगी। वो बस इनके साथ चला गया। इसे पहले लगा कि मारूक इससे नाराज है, तभी इस पे इल्जाम लगा दिया। पहले भी तो वो अपनी गलतियां इस पर डाल देती थी। जब वो इसे बाजार से सामान नहीं लाकर देता था तो वे ऐसे ही करती थी। अब भी शायद इसने सालगिरह भूल जाने का बदला लिया है। वो मारूक को देखकर बस इतना ही बोल सका था, मुझे तुम्हारी सालगिरह याद है, तुम्हारा गिफ्ट। ताया पूरी उसकी कमर में मुक्का मारा था। खबरदार, जब मेरी बेटी की तरफ देखा भी तू। मारूक को इन्होंने खुद में समेट लिया था। इसने पुलिस मोबाइल में बैठकर जुमला मुकम्मल किया था। तुम्हारा गिफ्ट मेरे कमरे में है। मैं तुम्हारी सालगिरह नहीं भूला। अब तुम सबको सच बता दो या मेरा यकीन कर लो, मैंने कुछ नहीं किया। गाड़ी चल पड़ी थी। इसके गालों पे गर्म पानी बहने लगा था। वो घर को दूर होते देख रहा था। घर वाले तो पहले ही इससे दूर हो गए थे। गाड़ी झटके से रुकी तो इसने चौंक कर सफदर को देखा। घर जाओगे? फिर वो ठिठका। तुम रो रहे हो? मास ने तेजी से आंखें रगड़ी। उंगलियां नम हो गई। नहीं। इसने आस्ते से मुंह पोंछा, फिर स्पॉट चेहरे से गोया हुआ। फिलहाल वही जाऊंगा। सफदर ने बेचैनी से पहलू बदला। वो लोग मास ने इसकी बात काटी। मेरी शक्ल से भी नफरत करते हैं, लेकिन मुझे इनसे नफरत नहीं हुई। वो मुझे ना देखना चाहे, लेकिन मैं एक एक को देखूंगा। वो कहकर हंसा था और इसकी हंसी से सफदर को रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। घर में इसका इस्तकबाल वैसा ही हुआ था जैसा इसने तसव्वुर किया था। सिर्फ अम्मी ही थी जो आंखों में पानी भरकर इसके लिए खड़ी थी। इसे देखती वो इसके सीने से लग गई। मैंने तुम्हारा कमरा साफ करवा दिया है। वो इसे कमरे में ही ले आई थी। इसका चेहरा चूम चूम कर वो थकती नहीं थी। माँ से इनकी ममता भी देख रहा था और बेबसी भी। उसकी माँ का कोई कसूर नहीं था। वो आखिर तक चलाती रही थी कि इसका माँ ऐसा नहीं है, पर बाबा वो ऑफिस है। अम्मी ने खुद ही बता दिया। इसने यूं जाहिर किया जैसे सुना ही नहीं। अम्मी ने इसके लिए इसकी पसंद का खाना बना रखा था। मैं नहीं खा सकता, बाहर से मंगवा लिया है। सफदर से कुछ पैसे लिए थे, बाद में दे दूंगा। वो नहाकर बाहर आया था। अम्मी ने ना समझी से इसे देखा। ऐसा तुमने क्यों किया? इसने सवाल नजरअंदाज किया। मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रहूंगा, पैसे दूंगा। सफदर ऑनलाइन काम कर रहा है, इसके साथ लग जाऊंगा। बालों को संवार कर जब वो बदन से आखिरी बार तौलिया रगड़ कर इसे प्रे करता अम्मी के सामने आया तो इनकी भूरी आंखों की नमी ने इसके दिल में टीस उठाई। कैसी पढ़ाई और जैसी बातें करते हो, ये तुम्हारा अपना? इसने अम्मी की बात काटी और मुस्कुराया। यहाँ मेरा आपके अलावा कोई अपना नहीं है। मैं बहुत जलील हो चुका हूँ, अब इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिएगा। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और इस मुस्कान में इतना कर्ब था कि अम्मी का दिल बंद होने लगा। वो तड़प कर इसके सीने से चटका कर रो दी। मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ और मैं बेबस हूँ। मांस ने इनके गिर्द बाजू हाइल कर लिया। जानता हूँ, मुझे बस आप ही से गिला नहीं, और बाकी कोई तरह अहम नहीं रहा कि मेरी नफरत का भी हकदार हो। इसने माँ का माथा छू लिया था। रात का दूसरा पहर था जब वो बेचैनी से उठा। सोने की नाकाम कोशिश में वो आधी रात गुमा चुका था। अब बाकी वो धुएं की नजर कर देगा। इसने सिगरेट की डब्बी ली और इसे लेकर बाहर निकल गया। इरादा छत पे जाकर पीने का था, लेकिन जब वो चला तो रुक गया। मारू के कमरे ने इजाजत ही ना दी कि इसे नजरअंदाज किया जाए। बंद दरवाजा देखकर इसे बहुत कुछ याद आया था। मोमी गुड़िया, गुलाबी रंगत, भूरी आंखें और सहमी हुई आवाज जिससे वो इल्जाम लगा रही थी कि कसूरवार माज है। इसकी आंखें सलगी। इसने बंद दरवाजे को देखना शुरू कर दिया। तभी इसे एहसास हुआ कि अंदर हलचल हो रही है। वो ना चाहते हुए भी करीब हो गया। दरवाजा खुला था। अंदर कोई रो रहा था। नहीं, देखो मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मान जाओ, नहीं प्लीज। दूसरी तरफ जुमलों की बेरब्ती का ये इल्म था कि इसका दिल मुंतशिर हो गया। पता नहीं क्यों इसने हल्की सी दस्तक दी और फिर वो अंदर दाखिल हो गया। सामने कोई तेजी से पलटा, घबराया हुआ हुस्न, नाजुक सरापा।
موبائل کی ٹارچ چلا کر وہ ایک دم سے پلٹی۔ اس کی کھلی زلفیں ماس کے چہرے سے ٹکراتی ہوئی معروف کے چہرے پہ رک گئی۔ ٹارچ کی روشنی ماس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ معروف دیکھ سکتی تھی کہ وہ ساکت ہے۔ گلابی رنگ میں ملبوس پری کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی۔ اس کا ایک ہاتھ ماس کے شانے میں تھا اور سینے کو اس کا وجود چھو رہا تھا۔ تپش کا احساس دل پہ بجلی کی طرح گرا۔ وہ پیچھے دیوار سے لگی اور اس کا موبائل نیچے گر گیا۔ اب ہلکی سی روشنی کمرے میں بکھری تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ گہری شیف، اونچا قامت اور مضبوط جسم والا وہ ماس ایک بھرپور مرد بن کر اس کے سامنے تھا۔ اس کے قد سے اتنا اونچا کہ معروف کو چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ تم؟ وہ بس یہی کہہ سکی۔ ماس بے پرواہی سے آگے بڑھا۔ اس کے اعصاب پہ اس کے بالوں کی خوشبو سوار ہو گئی تھی۔ دل کا کنٹرول پورے جسم پہ تھا۔ اس کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پر جھکتا وہ اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ رونے کی وجہ میں خود جان لوں گا، لیکن تم اب اتنا جان لو۔ وہ کہہ کر رکا۔ اس کی یہ اسرار بھری خاموش مومی گڑیا کو لرزا رہی تھی۔ تم پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ اس نے دیوار سے ہاتھ ہٹایا اور اس کے چہرے پر آئی لٹ کو سمیٹتا وہ تیزی سے پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ معروف کے گال کا وہ حصہ سلگ رہا تھا جہاں اس کی انگلیوں کے پوروں نے چھوا تھا اور پیٹ میں ہول اٹھ رہے تھے۔ ماس چھت پہ کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اتنی بے اختیاری! اس لڑکی نے اس کی زندگی کے 7 سال برباد کر دیے، پھر بھی اتنی نرمی! اسے خود پہ غصہ آیا، خود سے زیادہ دل پر، اور دل سے زیادہ ہاتھ پہ جس نے اسے چھوا تھا۔ اس نے ہاتھ کو دیوار پر مکہ بنا کر دے مارا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں۔ کمرے میں آ کر اس نے دھکتے ہاتھ اور اس سے رستے خون کو نظر انداز کرتے ہوئے الماری کھولی، کپڑے ہٹائے اور اس کے لبوں پہ تلخ مسکان پھیل گئی۔ اس کا خریدا ہوا تحفہ وہیں باحفاظت رکھا تھا۔ اس نے دل کے دروازوں کی طرح فی الحال الماری کے بھی دروازے بند کر دیے تھے۔ گھر میں اس کی موجودگی میں کوئی بھی اسے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کا اپنا سگا بھائی بھی، جس کے لیے وہ لڑتا پھرتا تھا، وہ بھی اس سے سر دھیری سے کام لے رہا تھا، اور باپ کا تو اس نے چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس شام جب وہ صفدر کے پاس سے واپس آئے تو اس کے قدر راہداری میں رکے تھے۔ لاؤنج میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، قہقہے، شور اور ہنسی۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر تیزی سے آگے بڑھا۔ لاؤنج عبور کرتا وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت سے اسے ایک بار پھر معروف سے ٹکرا دے گی، جبکہ کچھ دنوں سے وہ پھر غائب ہو گئی تھی۔ اب بھی وہ حواس باختگی سے آگے آ رہی تھی کہ اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ لہجہ خود بخود نرم پڑ گیا۔ معروف سمجھ گئی۔ اس نے چہرہ جھکا لیا، لیکن ماس جان چکا تھا۔ ہر وقت کیوں رہتی ہو؟ وہ آگے ہوا۔ اس نے معروف کو چھونے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن پھر رک گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کمر پر باندھ لیے، دل کو قابو کرتا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ معروف شاید جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ ماس اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے پتہ لگوا لوں گا۔ وہ پتہ نہیں اسے دھمکی دے کر گیا تھا یا مدد کرنے کا کہہ رہا تھا، معروف نہ سمجھی۔ وہ آنکھوں کو ایک بار پھر رگڑ کر نیچے چلی گئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ چائے نکال رہی تھی کہ تبھی اسے سہیل انکل اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ پانی لینے آئے تھے۔ معروف نے چائے ڈالی اور تیزی سے نکل گئی، جبکہ سہیل انکل اسے پکارنے کے لیے لب کھول رہے تھے۔ ماس جو جان ہی نکلا تھا وہ تو وہ جان ہی چکا تھا کہ لیکن ایک اور چیز تھی جس نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ معروف کی منگنی ہو گئی تھی، وہ اب کسی اور کی امانت تھی۔ اس کا دل کڑ اٹھا۔ وہ بس رویا نہیں تھا، اس کے علاوہ اس نے کمرہ تہس نہس کر دیا تھا۔ بغیر غلطی اتنے سارے خسارے، ان کی وجہ کون تھی؟ معروف۔ پر فی الحال اس کے لیے یہ مسئلہ زیادہ بڑھا تھا کہ معروف کا منگیتر اسے تنگ کر رہا تھا۔ آج صبح وہ چپکے سے معروف کے کمرے میں گیا، اس کا موبائل اپنے لیپ ٹاپ سے جوڑا اور پاس ورڈ ہیک کرتا وہ اس کے موبائل کو کھول چکا تھا۔ کھول کر اس کا سر چکرا گیا۔ ہم ہوٹل میں ملیں، گھر مت بتانا، کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ کل بھی میں نے ہی تمہیں دیکھنا ہے۔ پہلے والی پرانی ہو گئی ہے، اب اور بھیجو۔ ایک انڈرویئر میں بھیج دو، قمیض کی بغل یا یار ایسے بہت سے واہیات میسج بھرے پڑے تھے اور معروف کی بے بسی بھی اس سے نہیں چھپی تھی۔ آخری میسج جو کل شام کا تھا وہ یہی تھا کہ اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو تمہاری پہلے والی تصویریں میں لیک کر دوں گا، پھر باپ کی عزت کا جنازہ دیکھتی رہنا۔ پیار سے مانتی ہی نہیں ہو تم۔ ماس کا ارادہ تھا کہ وہ وجہ جان کر وہاں سے چلا جائے گا، لیکن وہ رک گیا۔ جب معروف نے گیلے بالوں کو پوچھتے ہی سے دیکھا تو اس کا سر چکرا گیا۔ اس نے تولیہ ہی سینے پر پھیلا لیا۔ اتنا سب ہو رہا ہے اور تم زبان بند کر کے بیٹھی ہو، مجھے بتایا کیوں نہیں؟
وہ دبا دبا سے چلایا۔ اس کا غصہ دیکھ کر معروف کی جان نکل گئی۔ اسے کانپتے دیکھ کر ماس نے گہرا سانس لیا۔ جو بازو اس نے دبوچا تھا اسے چھوڑا اور اب کی بار نرمی سے بولا، اب اس سے رابطہ نہ کرنا، میں دیکھ لوں گا۔ وہ جانے لگا تبھی معروف بولی، آپ اس سے دور رہیں۔ وہ پلٹا اور جن نگاہوں سے اس نے معروف کو دیکھا اس کی بولتی بند ہو گئی۔ ماس خاموشی سے چلا گیا۔ عبداللہ آفس سے نکل رہا تھا۔ شہر پر رات پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا کہ تبھی اس کی گردن کی پشت کو کسی نے دبوچا۔ وہ پلٹا تو اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ وہ ماس کو جانتا تھا اور اس کے متعلق سن رکھا تھا، لیکن ماس کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے عبداللہ کے منہ پر گھونسا مارا، مجھے اپنا موبائل دو، اور یاد رکھنا اس کے بعد دوبارہ اسے پریشان کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بھپرے ہوئے شیر کی طرح بولا تھا۔ عبداللہ نے فوراً مصلحتاً دونوں ہاتھ اوپر کر لیے، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، میں سب دوبارہ پریشان نہیں کروں گا، لیکن وہ میری منگیتر ہے۔ اس نے جیسے ماس کو یاد دلایا تو ماس کی آنکھوں میں آنکھ چلنے لگی۔ وہ عبداللہ کے اوپر جھکا اور اس کی گریبان کو دبوچا، تم جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ اس کی شادی کبھی نہیں ہوگی، مجھے اپنا موبائل دو۔ عبداللہ نے سر ہلاتے ہوئے اپنا موبائل ماس کے حوالے کر دیا۔ ماس نے موبائل جیب میں ڈالا اور اس پر آخری نگاہ ڈال کر پلٹ گیا۔ عبداللہ اس کی پشت کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اندھیرے میں کھو نہ گیا۔ پھر وہ اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے اور اندھیرے کو گھورتے بولا، اس بات کا بدلہ میں لوں گا تم سے۔ اس نے اپنی ٹھوڑی کو چھوا جہاں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی، زمین پر تھوکا تو اس کے تھوک میں خون شامل تھا۔ عبداللہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ معروف کے کمرے میں وہ رات کے وقت داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک بار پھر بری طرح ڈر گئی تھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ ماس نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جیب سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ عبداللہ کا موبائل ہے، اس میں تمہاری جو بھی چیز ہے انہیں ختم کر دو۔ معروف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ کیا ماس ساری حقیقت جانتا تھا؟ یہ سوچ کر ہی اس کے گھٹنوں سے جان نکلنے لگی۔ ماس نے جب اسے یوں پریشان دیکھا تو وہ آگے بڑھا، نرمی سے کچھ کہنے لگا، لیکن تبھی معروف نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھپٹا اور اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، کسی نے تمہیں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو غلط سمجھیں گے، اور پلیز یہ بات کسی کو مت بتانا۔ وہ اپنے دوپٹے کو ٹھیک کر رہی تھی۔ ماس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف سر اٹھا چکی تھی۔ وہ تلخی سے مسکرایا اور پھر پلٹ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر بس وہ اتنا ہی بولا، اب وہ تمہیں دوبارہ پریشان نہیں کرے گا۔ اس کے جانے کے بعد معروف گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ سے عبداللہ کو موبائل چھوٹ کر سامنے گر گیا۔ وہ اس موبائل کے دھندلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا دیا۔ یہ شخص آج بھی اس کی پرواہ کرتا ہے۔ جو بات وہ کسی سے نہ کہہ سکی وہ ماس نے خود ہی جان لی اور اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اور معروف نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا صرف بتا دینا گواہی سمجھا جائے گا اور ماس کو اتنے سالوں کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا۔ اس نے بعد میں سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ تصدیق نہیں کر رہی تھی۔ اس نے بس ماس کو وہاں دیکھا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف کھڑا تھا۔ تبھی سہیل انکل بولے تھے، تو وہ کھڑکی سے کود رہا ہوگا، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ معروف کچھ کہتی کہ چھوٹی پپو نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ پھر باقی سب بڑے بھی بولنے لگے۔ اس کی آواز دب گئی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب خاموش ہو گئے، اتنی خاموشی کہ وہ کسی کو یہ بھی نہ بتا سکی کہ ماس سچ میں بے قصور تھا، کیونکہ اب وہ اصل قصوروار کو جان چکی تھی، سہیل انکل۔ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ یہ بات انہیں بتاتی کہ سہیل انکل اسے ہراساں کرتے ہیں۔ وہ پوری کوشش کرتے ہیں اسے مولسٹ کرنے کی۔ پہلے تو معروف کچھ سمجھ نہیں پاتی تھی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ لیکن اب یہ گھر پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ بڑی پپو وغیرہ نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگ دوبارہ امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ ماس کی امی کی زبانی پتہ چلا تھا کہ وہاں عشا کا علاج ہو رہا ہے، اور اب وہ لوگ کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ معروف کو اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ غلطی کسی کے سامنے تسلیم کرے؟ ماس کے سامنے؟ اگر وہ سچ کہہ بھی دے گی تو اب کیا فائدہ؟ زندگی تو اس کی برباد ہو ہی چکی تھی۔ لیکن جو بات معروف کو اندر ہی اندر کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ ماس اس کی ابھی تک پرواہ کیوں کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور جس کے پاس تھا وہ یہ جواب زبان پر لانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کچھ دنوں کی بات ہے۔ چھوٹی پپو کے اکلوتے بیٹے کی سالگرہ تھی اور معروف اس میں شرکت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جاذبہ کو سہولت سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب اس کے ابا کو پتہ چلا تو وہ اسے لے جانے کے لیے کمرے میں آئے۔ معروف شش و پنج میں تھی۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہاں سہیل انکل ہوں گے اور وہ پھر اسے پریشان کریں گے۔ اس لیے اس نے اپنے ابو کو کسی طرح راضی کر لیا تھا وہ گھر پر ہی رہے گی۔
اصغر صاحب نے آخر میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو معروف کو جھٹکا لگا۔ اس کے لب کھلے لیکن پھر وہ انہیں بھیج کر کھڑی ہو گئی۔ چہرہ جھکا کر وہ بس اتنا کہہ سکی، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں ابو، اور وہ شاید اب ویسا نہیں رہا۔ اسے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہوئی، کاش وہ ماس کے ماتھے سے الزام ہٹا سکتی۔ ابو نے گہرا سانس لیا۔ انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ آج بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ اس نے وہ سب کیا تھا۔ ان کے شانے جھکے ہوئے تھے۔ معروف ان کی بات پر خاموش ہو گئی۔ ابو نے اس کے گال کو تھپکا، سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، اپنا دھیان رکھنا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا اور کمرے میں ہی رہنا، باہر مت نکلنا۔ وہ اسے سمجھا کر چلے گئے اور معروف بیڈ پر بیٹھ کر دوبارہ آنسو بہانے لگی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا اپنی غلطی سب کے سامنے ماننا، اور وہ بھی اتنی بڑی غلطی جس کے بعد کسی دوسرے شخص کی پوری زندگی برباد ہو گئی ہو۔ معروف ماس کے سارے خوابوں کو جانتی تھی۔ جسے فوراً دوسرے ملک پڑھنے جانا تھا، اس کی اسکالرشپ آئی ہوئی تھی، لیکن اس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ اپنے ہی گھر میں مجرم بن گیا۔ وہ کتنا بدل گیا تھا۔ وہ معصومیت تو اس کے چہرے سے کہیں کھو گئی تھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ اب وہ سخت تاثرات لیے گھر میں پھرتا رہتا تھا۔ اونچا لمبا مضبوط جسم کا وہ مرد پرانا ماس کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا۔ معروف نے آنسو پوچھتے اور آنکھیں موند لیں۔ عبداللہ نے ہر بار کی تسلی کر لی تھی کہ معروف آج گھر اکیلی ہے۔ ماس کے بارے میں اس کا اندازہ تھا کہ وہ اپنے دوست کے گھر گیا ہوا ہے۔ گھر کے ملازم سے اس نے ساری تفصیلات لے لی تھی اور اب وہ گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی آنکھ تھی۔ معروف نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اپنے کزن کو بھیج کر اسے پٹوایا۔ رشتہ تو ویسے ہی توڑ دے گا، لیکن وہ پہلے اس لڑکی کو بدنام کرے گا، وہ بھی سب کے سامنے۔ جس عزت کو یہ لڑکی چھپاتی بھی رہی ہے، آج وہ اسے اپنے ہاتھوں سے نوچ ڈالے گا۔ پھر معروف کے پاس اس سے شادی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ تب وہ اس کی منتیں کرے گی، لیکن عبداللہ منع کر دے گا اور وہ رسوا ہو کر رہ جائے گی۔ وہ پورے حساب کتاب سے اندر داخل ہوا۔ معروف کے کمرے کے سامنے رک کر اس نے دستک دی۔ اندر موجود معروف ٹھٹکی۔ اس نے اندر سے ہی پوچھا، کون ہے؟ لیکن باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی اور معروف نے اس مغالطے میں دروازہ کھول دیا کہ شاید باہر مارز ہوگا۔ لیکن جب اس نے عبداللہ کو سامنے دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی۔ عبداللہ ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوا۔ دروازہ دھڑام سے بند کرتا وہ معروف کے بھاگنے سے پہلے اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے منہ کو اپنے بھاری ہاتھ تلے دبا چکا تھا۔ معروف بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا اپنے کزن کو بھیج کر، اس نے مجھے بڑا ذلیل کیا۔ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے والا کون ہوتا ہے؟ کس عزت کو تم بچانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی؟ یہی عزت جسے آج میں اتار کر جاؤں گا۔ اس کے بعد دیکھوں گا تمہیں کون منہ لگاتا ہے۔ میں منہ لگا رہا تھا تو تم پر سر پر چڑھ رہی تھی۔ اب تمہیں پتہ لگا کہ عبداللہ کس چیز کا نام ہے۔ اس نے معروف کو بیڈ پر دھکیلا کہ تبھی کمرے کا دروازہ دوبارہ سے کھلا۔ عبداللہ نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا، سامنے مارس کھڑا تھا۔ مارس کی آنکھوں میں آنکھ جل رہی تھی۔ وہ کسی ببر شیر کی طرح آگے بڑھا۔ اس نے عبداللہ کی گردن دبوچ لی اور بغیر رکے کئی مکے اس کے چہرے پر مارے۔ نیچے جو ملازم عبداللہ کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے تایا ابو کو کال کر دی تھی کہ گھر میں لڑائی ہو گئی ہے، وہ لوگ فوراً واپس آ جائیں۔ مارس عبداللہ کو مارتا ہوا نیچے لے آیا۔ لاؤنج میں رکھ کر وہ اسے لاتے رسید کر رہا تھا۔ اسی وقت سب گھر والے بھی واپس لوٹ آئے۔ حواس باختگی میں امجد صاحب اور جاذبہ آگے بڑھے، لیکن مارس کا جنون دیکھ کر وہیں رک گئے۔ تایا ابو نے سب سے پہلے معروف کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ تبھی عبداللہ نے بچاؤ کے لیے مارس کو دھکا دیا اور تایا ابو کے پاس بھاگا۔ مجھے بچا لے، یہ جانور مجھے جان سے مار دے گا۔ مارس اس کی طرف آ رہا تھا۔ امجد صاحب نے بڑی مشکل سے اسے پکڑا۔ میں اس کو جان سے ہی مار دوں گا، آپ لوگ درمیان میں نہیں آئیں گے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن تبھی مارس اور معروف دونوں کو جھٹکا لگا۔ عبداللہ تایا ابو سے کہہ رہا تھا، یہ پاگل ہو گیا، یہ آپ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ یہ اور معروف ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ معروف نے مجھ سے منگنی تک توڑ دی۔ اس نے مارس کو بھیج کر مجھے پٹوایا۔ میں جب یہاں معروف سے وجہ پوچھنے آیا تو اس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ گھر پر نہیں ہیں، لیکن یہ تو اچھا ہی ہوا کہ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ مارس معروف کے کمرے میں تھا جب میں نے پہنچا اور میں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تو یہ لوگ ڈرنے کے بجائے مجھے پیٹنے لگے۔ میں پورے خاندان میں یہ بات مشہور کر دوں گا، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میں آپ لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ اسے موقع مل گیا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے فرش پر بیٹھ کر صوفے سے ٹیک لگا لی اور جیب سے موبائل نکال کر پولیس کو کال کرنے لگا۔
ताया अब्बू ने तेजी से अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। मारूफ पत्थर की तरह खड़ी थी। मास तभी चिल्लाया, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि ये यहाँ खुद। इसके अब्बू ने तभी आगे बढ़कर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। तुमने फिर वही हरकतें शुरू कर दी। काश तुम्हें फांसी की सजा होती और तुम कभी हमारी नजरों के सामने ना आते। अब्बू दूसरा थप्पड़ मार रहे थे, लेकिन अब की बार मास ने इनका हाथ पकड़ लिया था। मैं एक और थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये मारूफ को तंग कर रहा था। मैंने सिर्फ मारूफ को बचाया है। तभी ताया अब्बू हलक के बल चिल्ला, तुम बचाने वाले कौन होते हो? ये सब आग लगाई ही तुम्हारे लिए। तुम तो बदकिस्मती की तरह इस घर में आए हो। जब भी आए हो ऐसे ही तूफान आए हैं। उन्होंने कहकर अब्दुल्ला के सामने हाथ जोड़ दी। तुम मेरी बेटी को बदनाम मत करो। अब्दुल्ला खड़ा हो गया। मैं इन बातों को ऐसे नहीं भूल सकता। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो लंगड़ाता हुआ लाउंज से राहीदारी की तरफ बढ़ रहा था। राहीदारी के कोने पर जाकर उसने गर्दन घुमाकर मांस को जिन निगाहों से देखा, मांस एक बार फिर फपड़ कर इसका गला दबोचने जा रहा था, लेकिन इसके अब्बू सामने खड़े थे, जिन्होंने गिरबान पकड़कर कहा, अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा तो तुम क्या कर लोगे? मेरे मुंह पर थप्पड़ मारोगे? इज्जत के तमाचे तो तुम पहले ही मार चुके हो। अब और सही जो तुम करना चाहते हो। मांस बिल्कुल रुक सा गया। इसने अपने अब्बू को तासुब भरी निगाहों से देखा और फिर उसकी निगाहें मारूफ पर ठहर गईं। सब जानते थे कि अब्दुल्ला ऐसे चुप नहीं बैठेगा, इसलिए बदनामी की दाग से बचने के लिए वो सब एक फैसले पर पहुंचे। ताया अब्बू का ये फैसला करते हुए रूह फना हो रही थी, और जब बात मारूफ तक पहुंची तो इसने अपने अब्बू को आंसू में डूबी आंखों से देखा। आपको मुझ पर एतबार नहीं है? वो बस यही कह सकी। इसके अब्बू की आंखों में भी आंसू थे। मुझे तुम्हारा एतबार है, लेकिन तुम्हारा नाम जिसके साथ जोड़ रहा है इसे पूरा खानदान जानता है। और अब यही बेहतर होगा, ताकि घर की बात घर में ही रह जाए। लेकिन उसके बाद तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे। तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। वो इसके कानों में सीसा उधेड़कर बाहर निकल गए। मारूफ रोती हुई फर्श पर बैठ गई। वो चिल्लाना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन लफ्ज सिल गए थे। वो अपना गला दबा रही थी, लेकिन इसे मौत भी नहीं आ रही थी। इन दोनों का निकाह बहुत सादगी से हो गया। इसके बाद इन दोनों को दादा दादी की पुरानी हवेली में शिफ्ट कर दिया गया। मास तमाम मामले में खामोश रहा और मारूफ रोती रही। घर वाले इनसे ऐसे दस्तबरदार हो गए जैसे कचरा निकाल दिया हो। वो हाथ छाड़ते इन्हें घर से निकाल कर दरवाजा बंद कर चुके थे। वो मास के साथ मोटरसाइकिल पर हवेली आ गई थी, जहाँ के मुलाजिम इन्हें देखकर खुश हो गए। हवेली वैसी ही थी जहाँ उन्होंने बचपन गुजारा था। मास मारू को कमरे में बिठाकर खाने के लिए कुछ लेने गया। जब दोबारा आया तो हाथ में ट्रे थी। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। मारू के गले से आवाज बड़ी मुश्किल से निकली। मास तलखी से मुस्कुराया। मेरे सामने ही नखरे मत करना। जो होना था वो हो गया। खाना खाओ चुप करके। वो उठने लगा तो मारूफ ने ट्रे जमीन पर दे मारी और बेड से उतरकर मास का गिरबान पकड़ लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें किसने कहा था कि तुम अब्दुल्ला के मुंह लगो? तुम्हारी वजह से मैंने अब्बू का एतबार खो दिया। तुमने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। मेरी शादी तुमसे हो गई। अब मैं कभी अपने अब्बू से नहीं मिल सकूंगी। मांस ने इसकी कलाई पकड़ी, आंखें जलने लगी और रगें तन गई। वो लब भींच कर इसे घूरता रहा, फिर एक झटके से मारू को पीछे किया और कलाई बेदर्दी से मरोड़ते हुए बोला, तुम्हें अपना किया याद है जो तुमने मेरे साथ किया था? मारूफ फिर जैसे बिजली गिरी। तो तुमने मुझसे बदला लिया है? मांस का दिल किया अपना सर पीट ले। मैंने तुमसे बदला नहीं लिया। वो दांत कचकचाकर बोला। मारूफ बिल्कुल टूट गई। मुझे तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना। मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। मांस ने इसे एक झटके से छोड़ा। तुम्हारी नजरों के सामने से अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शौहर हूँ तुम्हारा, बीवी की तरह रहो, वरना मुझसे सुधारना आता है तुम्हें। वो इस पर आखिरी निगाह डालता कमरे से निकल गया। मारूफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या मांस ने बदला लेने के लिए सब किया, जबकि वो समझ रही थी कि वो इसकी मदद के लिए आया है। मांस के अल्फाज ने इसे बेचैन कर दिया था। कुछ दिन इनके दरमियान सर्द बहरी रही। मांस सुबह निकलता हुआ और शाम को लौटता। मारूफ अकेली बड़ी हवेली में पागलों की तरह चकराती रहती। मांस ने इससे बोलना छोड़ दिया था और मारूफ भी बात नहीं करना चाहती थी। वो कई बार अब्बू का नंबर मिलाते, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते थे। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इस शाम मांस आया तो इसकी हालत देखकर इसके दिल में टीस उठी। मारूफ बेड पर घुटनों के पेट से चिपकाए आंसू बहा रही थी। मांस दिन रात उसका रोना देख रहा था, इसलिए वो आगे बढ़ा और नरमी से मारूफ का हाथ थामना चाहा, लेकिन मारूफ ने हाथ पीछे खींच लिया। मेरी बात सुनो मारो। मैंने ये सब बदला लेने के लिए नहीं किया था।
और ना ही मैं ये सब करना चाहता था। मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी थी। मैं सिर्फ तुम्हें अब्दुल्ला से बचाना चाहता था और ये सब हो गया। मुझे इस दिन के लिए माफ़ कर दो। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। वो इससे माफी मांग रहा था। मारूफ की आंखें डबडबा गई। अब इस सब का कोई फायदा नहीं। मेरे अब्बू मुझे मरा हुआ तस्लीम कर चुके हैं। मैं अब इनका चेहरा पूरी जिंदगी नहीं देख पाऊंगी। वो हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। इसके रोने से मास को तकलीफ हो रही थी। इसने मारू के चेहरे से इसके हाथ उठाए और इसे अपनी तरफ किया। जब इसने मारू को सीने से लगाए तो मारू चाह कर भी इसे दूर ना कर सकी। मास ने इसके माथे पर लब रखे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा मारू। मारू कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह न सकी। मास माथे को चूम रहा था। फिर जब वो शिद्दत से मारू के लबों की तरफ झुका तो वो समेट गई। नहीं मास। उसने चेहरा पीछे किया तो मास ने गर्दन की बुश थाम कर इसे अपनी तरफ किया और आंखों में झांकते हुए बोला, अब ये हकीकत नहीं बदल सकती तो बेहतर यही कि हम एक दूसरे को तस्लीम कर लें। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा एक क्रिमिनल, एक रेपिस्ट को अपना शौहर मानना, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे मेरा हक दे दो। वो कहकर इसके वजूद पर हावी हो गया। इस चट्टान जैसे मर्द के सामने वो बस कुछ देर ही मज़ाहमत कर सकी। फिर वो हार गई। माँ इसे बाहों में समेट कर हर लम्हा अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था, जिसका यकीन मारू को बाद में आएगा। अगली सुबह मास कुछ बदला बदला दिखाई देता था। इसके गिर्द जो सख्ती और सदमेरी का खिलाफ चढ़ा था, वो एक ही रात में मारू को हासिल करने के बाद मोहब्बत में बदल गया था। इसने मारू को दोबारा बाहों में भर लिया। इसकी नकुश को चूमता वो उसकी भूजल आंखों में झांकते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। इसका गंभीर लहजा मारू की समातों से टकराए तो वो करवट मोड़ गई। वास ने इसके दोनों बाजू फैलाकर इसे अपने नीचे किया। इसके उठने के रास्ते बंद करता वो मुस्कुराहट से इसके सुर्ख होते गालों को देख रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें माफ़ भी करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में तुमसे बदला लेने का ख्याल कभी नहीं आया। ये सब जो हुआ शायद हमारी किस्मत में लिखा था। तुम आज मेरी हो और मैं तुम्हें मुकम्मल हासिल कर चुका हूँ। मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करता था और हमेशा करता रहूँगा। आज मैं अपने दिल पर किसी तरह का बोझ नहीं रखना चाहता। तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी और मैं सब कुछ ठीक भी कर दूंगा। हम शाम में बाबा वगैरह की तरफ चलेंगे। मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा। वो सब मुझे झुकते हुए देखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं एक एक के पाँव पकड़ लूंगा। मैं तुमसे तुम्हारे रिश्ते दूर नहीं होने दूंगा। मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है तो ठीक है, माफ़ी भी मैं मांगूंगा। वो लोग यही चाहते हैं कि मैं अपना गुनाह भी ज़बान से तस्लीम कर लूँ, तो मैं आज वो कर लूँगा। तुम मेरे साथ चलना। वो मारूफ के ऊपर से हट गया। वॉशरूम जाने के बाद मारूफ को होश आया। इसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। दिल में घबराहट सी होने लगी। पता नहीं क्यों इसे लग रहा था जैसे शाम में कुछ बहुत बुरा होगा। वो लोग नहीं चाहते थे कि घर में छोटी फुप्पो, सुहेल अंकल और इनका बेटा भी आए हुए हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे रात का खाना खा रहे थे जब मुलाजिम ने अमजद साहब को आकर बताया कि मास और मारूफ आए हैं। जाज़बत और ये सुनते ही कुर्सी छोड़कर बाहर भागी। मास और मारूफ को सामने देखकर वो इन दोनों से लपट गई। मास का छोटा भाई अहमद अपने अब्बू और ताया अब्बू के साथ बाहर आया। इसकी आंखों में भी वही सैररी थी जो घर के बाकी मर्दों की आंखों में थी। सोहेल अंकल भी अपनी फैमिली के साथ बाहर आए थे। मास जब सबके सामने खड़ा हुआ तो अपनी अम्मी से अलग होकर आगे बढ़ा। अमजद साहब इसे देखकर धाड़े। तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ कुछ रह गया है बर्बाद करने के लिए? मास ने चेहरा झुका लिया। मैं यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ। सारी गलती मेरी थी। आप लोग ठीक कहते हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे किसी घर में रखा जाए, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी बीवी का आप सबके बगैर गुजारा नहीं है। वो दिन रात रोती है। इसकी ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हुई और अब मैं इसे इस तरह रोने नहीं दे सकता। मैं मारूफ को पसंद करता था, तभी मैंने ये सब किया। इस रात मैं मारूफ के कमरे में गया था इसे ये बताने कि मैं इसे मोहब्बत करता हूँ। तभी वहाँ अब्दुल्ला आ गया। अब्दुल्ला ने हमें साथ देख लिया। वो मुझे कह रहा था कि मैं वो सब कुछ सच बता देगा, लेकिन इसके बताने का अंदाज़ा गलत था। तभी मैंने इसे मारा। वो सब मेरी गलती थी। मारूफ का इसमें कोई कसूर नहीं। आप लोग बेशक मेरी जान ले लें, लेकिन इसे माफ़ कर दें। यह आप लोगों के बगैर बहुत उदास है। मारूफ सन्नाटे में चली गई। मास ये सब क्या कह रहा था? सिर्फ इसे बचाने के लिए वो सारे इल्जाम अपने सर ले रहा था। जब इसने मास को हाथ जोड़ते देखा तो इससे रहा न गया। वो तेजी से आगे बढ़ी और मास के दोनों हाथों को थाम लिया। डबडबाई आंखों से वो सर हिलाकर मास को देख रही थी। मास बोला, नहीं, तुम नहीं बोलोगी। मैं बात कर रहा हूँ ना। मारूफ ने उसके लबों पर हाथ रखा।
اگر میں آج بھی نہ بھولی تو میں کبھی خود سے نگاہ ہی نہیں ملا سکوں گی۔ ماس اسے روکنا چاہا لیکن وہ معروف نہیں رکی۔ اس نے الف سے لے کر یہ تک عبداللہ ملک والا سارا قصہ سنا دیا۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے آیا تھا، میری عزت کو داغدار کرنے آیا تھا۔ ماس نے تو مجھے بچایا تھا۔ اور اس سے پہلے میں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں۔ عیشا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا مجھے یقین ہے وہ ماس نے نہیں کیا تھا۔ میں نے صرف اسے کمرے میں دیکھا تھا۔ بے شک اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے لیکن کھڑکی کی طرف اس شخص کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا جس نے وہ سب کیا تھا۔ تائبو، امجد صاحب اور احمد سب حیران تھے۔ تبھی سہیل انکل آگے بڑھے۔ اب تم لوگ کہانیاں گڑھ رہے ہو، اتنے سالوں پرانی بات دوبارہ دہرائے رہو، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ ایسے آگے بڑھے جیسے ان کی دم پر کسی نے پاؤں رکھ دیا ہو۔ ان کے آگے بڑھتے ہی معروف چلائی، عیشا کے ساتھ جو بھی ہوا تھا اس میں ہاتھ صرف اور صرف سہیل انکل کا تھا۔ یہ مجھے بھی ہراساں کرتے تھے، میرے ساتھ نازیبا باتیں کرنا، مجھے غلط جگہ ہاتھ لگانا۔ جیسے ہی میں اکیلی ہوتی تھی یہ میرے پاس آ جاتے تھے۔ میں چھوٹی تھی، کسی کو بتا نہیں پاتی تھی۔ امی ہوتی تو شاید میں ان سے یہ باتیں کرتی لیکن میری امی نہیں تھی اور ابو سے کہتے شرم آتی تھی۔ لیکن یہ سب وقت کے ساتھ بڑھتا گیا۔ ایک بار جب انہوں نے حد پار کرنے کی کوشش کی تو میں نے انہیں تھپڑ مارا تھا۔ تب انہوں نے خود میرے سامنے اقرار کیا تھا کہ جو کچھ عیشا کے ساتھ ہوا ہے اس میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ ماس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر میں سب کے سامنے ان کا نام لے لی تو سب مجھے ہی غلط سمجھتے۔ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا کیونکہ سب کو ان پر یقین تھا۔ یہ مجھے ڈراتے تھے کہ میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گی، اس لیے میں چپ ہو گئی تھی۔ لیکن آج مجھ سے مزید چپ نہیں رہا جائے گا۔ عیشا کی زندگی برباد کرنے والا ماس نہیں، یہ سہیل انکل ہے۔ اس نے سہیل کی طرف اشارہ کیا تو وہ کھا جانے والی تاثرات کے ساتھ آگے بڑھا۔ اپنی زبان بند کرو گھٹیا لڑکی۔ اس نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارو کے چہرے پر مارنے کی کوشش کی کہ ماس نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ ہاتھ کو مڑوڑتے ہوئے ماس نے پوری قوت سے ان کے منہ پر مکہ رسید دیا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، عیشا کو نہیں بچا سکا تھا، لیکن آج میں وہ ماس نہیں ہوں جسے تم مار پیٹ کر چپ کروا دو گے۔ آج کا ماس تمہاری ہڈیاں توڑ دے گا، اور یہ میری بیوی ہے۔ اس پر ہاتھ اٹھانے اور اس پر نگاہ ڈالنے کی دوبارہ ہمت مت کرنا۔ وہ کہہ کر جنون کے عالم میں انہیں نیچے پٹک کر لاتے اور گھوسے مارنے لگا۔ پھپھو آگے بڑھی اور ماس کو پیچھے دھکا دیا۔ پاگل ہو گئے ہو، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ اپنا الزام آج تم دونوں مل کر میرے شوہر پر لگا رہے ہو۔ یہ سب تم لوگوں کا کیا دھرا ہے؟ تم جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہو۔ ماس نے کھا جانے والی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھا لیکن تبھی سب چونک گئے۔ لاؤنج میں ایک بھاری آواز گونجی۔ سب نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں بڑے پھپھا کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ عیشا اور بڑی پھپھو بھی تھی۔ عیشا کی آنکھوں میں آنسو تھے، بڑی پھپھو بھی رو رہی تھی، جبکہ بڑے پھپھا کے تاثرات بے حد خطرناک تھے۔ ماس بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ سہیل ہی ہے۔ سب پر جیسے بجلی گری ہو۔ ماس انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی عیشا آگے بڑھی اور سہیل انکل کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ مفلوج لڑکی جو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی آج سب کے سامنے صحیح سلامت کھڑی تھی۔ اس دن میرے کمرے میں یہ آئے تھے، انہیں میرے ساتھ غلط کام کیا تھا۔ ماس بھائی تو مجھے بچانے آئے تھے لیکن سارا الزام ان پر لگ گیا۔ میں اتنی بے بس تھی کہ کسی کو نہیں بتا سکی۔ آپ لوگ آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھرتے رہے۔ مجھے واحد امید معروف سے تھی جو ٹوٹ گئی۔ میرے ابو مجھے اپنے ساتھ لے گئے، وہاں میرا علاج ہوتا رہا۔ اگر کوئی میری اسکیچ بک دیکھ لیتا تو سب سمجھ جاتا۔ اس نے پلٹ کر بیگ سے اسکیچ بک نکالی اور ایک صفحہ سب کے سامنے پلٹنے لگی۔ وہاں ایک بھاری جسامت والا مرد ایک چھوٹی بچی کے کپڑے پھاڑ رہا تھا، کہیں وہ اس پر جھک رہا تھا۔ یہ سب جانتے تھے کہ عیشا کو اسکیچنگ کا شوق ہے۔ وہ قلم اور کاپی لے کر بیٹھی رہتی تھی۔ دماغی طور پر کمزور لڑکی مصنوعی میں کمال تھی، لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس کے ابو یہی سمجھتے رہے کہ وہ اس حادثے کی وجہ سے یہ سب بتاتی ہے، اس لیے انہوں نے اسکیچ بک رکھ لی تھی۔ ڈاکٹرز کی انتھک محنت کے بعد آج عیشا اس قابل ہو گئی تھی کہ اپنے مجرم کا گربان دبوچ سکے۔ اس نے پہلا لفظ جو بولا تھا وہ ماس کا نام تھا۔ ابو، ماس بھائی کے ساتھ بہت غلط ہوئے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ میں سب کے سامنے مجرم کا نام لوں گی۔ ماس بھائی بے قصور تھے۔ اس کے ابو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ فوراً پاکستان آ گئے۔ شاید یہ قسمت کا لکھا تھا کہ عین موقع پر وہ سب کے سامنے موجود تھے۔ سب کی آنکھوں سے پٹیاں اتر گئیں، جاذبہ ماس کے سینے سے لگ گئی۔
میں کہتی تھی نا میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ عیشا ماس کے سامنے آئی اور ہاتھ چھوڑ لیے۔ کاش میں اس وقت ٹھیک ہوتی تو آپ کے سامنے یہ سب نہ ہونے دیتی۔ آپ نے میری وجہ سے بہت کچھ برداشت کیا، مجھے معاف کر دے ماس بھائی۔ وہ اس کے پاؤں پکڑنے لگی لیکن ماس نے اسے سینے سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ آج سرخرو ہو گیا تھا، اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چہرے پر ہاتھ رکھ رکھ کر پھوٹ رو رہا تھا۔ اس کا رونا اتنا کربناک تھا کہ ہر آنکھ نم ہو گئی۔ پھپھو سہیل انکل کی بے وفائی سے ٹوٹ گئی تھی اور تایا ابو، امجد صاحب اور احمد یہ سوچ رہے تھے کہ اب ماں سے کس طرح معافی مانگے، کیا وہ انہیں معاف کرے گا۔ زندگی کو معمول پر آنے میں 1 سال گزر گیا۔ وہ سب اتنا اچانک ہوا کہ سنبھلنے میں وقت لگا۔ ماس کا دل جتنا بڑا تھا شاید کسی کا نہ ہو، اس نے سب کو معاف کر دیا۔ میں اس رات میں ہی اس قصے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اگلی صبح کسی کے منہ سے یہ واقعہ نہیں سننا چاہتا، کیونکہ مجھے تکلیف ہوگی۔ میں پہلے ہی بہت اذیت بھگت چکا ہوں۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دوبارہ اس کا ذکر میرے سامنے مت کیجیے گا۔ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ وہ کہہ کر معروف کی طرف پلٹا جو رو رہی تھی۔ ماس کے سامنے آتے ہی اس نے ہاتھ چھوڑ لی۔ تمہاری سب سے بڑی گنہگار تو میں ہوں، جس کی ایک غلطی گواہی نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ ماس نے سر ہلا کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے سرخرو کرنے والی بھی تم ہی ہو۔ تم نے جو آج کہا میرے لیے کافی ہے۔ تم نے مجھے شوہر تسلیم کر لیا، خاندان کے سامنے میرے لیے بولی۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے دل میں تمہارے لیے ہمیشہ سے ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ تھا محبت کا۔ اس رات کے بعد دوبارہ اس معاملے کا ذکر نہیں ہوا۔ سہیل انکل کے خلاف کیس درج چھوٹی پھپھو نے کروایا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ وہ بس طلاق لے لے، لیکن وہ اتنی خاموشی سے چپ ہونے والی نہیں تھی۔ ان کے خاندان کا بڑا نقصان ہوا تھا۔ سہیل انکل کو پولیس نے پکڑ لیا اور پھپھو نے خلا لے لی۔ دن بیت رہے تھے، ماس نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ عیشا اور اس کے والدین امریکہ لوٹ گئے تھے، لیکن اب وہ واپس آ رہے تھے۔ احمد جب ماں سے نفرت کرتا تھا، اس نے وجہ بتا دی تھی کہ وہ عیشا کو پسند کرتا تھا اور اسے عیشا ویسے ہی اچھی لگتی تھی جیسی وہ تھی۔ اب عیشا ٹھیک ہو گئی تھی تو اس نے اپنی امی کو بتا دیا۔ سب بہت خوش تھے اور اگلے ہفتے احمد اور عیشا کا نکاح تھا۔ آج معروف کی سالگرہ تھی۔ ماس دفتر سے جلدی آ گیا۔ وہ سیدھا ساڑی میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ماس اسے دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بیگ چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے معروف کے پاس گیا۔ تم بے حد حسین لگ رہی ہو۔ اس نے معروف کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر ماتھے سے ماتھا ٹکا دیا اور اسے حیا سے نظر جھکاتے دیکھتا رہا۔ ماس اس سے دور ہوا۔ مجھے تمہارا گفٹ دینا ہے معروف۔ وہ الماری کی طرف گیا، کپڑوں کو ہٹا کر اس جگہ تک پہنچا جہاں اس نے 8 سال پہلے معروف کا گفٹ رکھا تھا۔ اسے نکال کر سامنے کیا تو معروف ڈبی کھول کر دنگ رہ گئی۔ بہت سال پہلے معروف نے اپنی ایک دوست کا ذکر کرتے ہوئے ماس کو بتایا تھا کہ اس کی کزن نے اسے سالگرہ پر گولڈن رنگ دی تھی۔ تب اس کے نے حسرت سے کہا تھا کہ اس کا کزن تو ایسا بھکڑ ہے کہ ٹافی نہیں دلوا سکتا، گولڈ رنگ کہاں سے دلوائے گا۔ ماس نے وہ بات دل سے لگا لی تھی۔ میں نے اس دن سے پاکٹ منی جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ عید کی عیدی اپنی سیونگ سب ملا کر میں نے یہ انگوٹھی تمہارے لیے بنوائی تھی، اور آج 8 سال بعد میں اسے تمہاری انگلی میں پہنا بھی نہیں سکتا کیونکہ شاید ابھی فٹ نہیں آئے گی۔ وہ ہنسا۔ معروف نے اس کی آنکھوں میں ماضی کا دکھ کھوجنا چاہا، لیکن وہ سچ میں بھول چکا تھا۔ معروف نے بھی ذکر نہیں کیا، ورنہ اس کا دل تو تھا کہ وہ ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے، لیکن اب ماس کی خوشی اس کے لیے زیادہ اہم تھی۔ اس نے چھوٹی انگلی ماس کے سامنے کی۔ تم پہنا دو، جہاں تک آئے گی میں اسے وہیں تک پہنوں گی۔ ماس خوش ہو گیا۔ اس نے انگوٹھی پہنائی تو وہ فٹ آ گئی۔ ماس کسی بچے کی طرح خوش ہوا۔ معروف آگے بڑھی اور ماس کے سینے سے سر ٹکا کر دل کے مقام پر لب رکھ دیے۔ اس کی لپسٹک کا نشان ماس کی شرٹ پر لگ گیا۔ میرا ہونے اور میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ ماس۔ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی تھی، لیکن تم پھر بھی مجھے ملے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ ماس نے باہیں اس کے گرد لپٹی۔ اور میں بھی بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے میری محبت مل گئی۔ کون چاہے گا تمہیں میری طرح اب کسی سے نہ محبت کرنا؟ جرم کسی کا تھا، سزا کس کو ملی؟ کیا گئی بات پر حجت کرنا؟ دل کا دروازہ کھلا رکھا ہے، وقت مل جائے تو زحمت کرنا۔ السلام علیکم ریڈرز، اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔